کرنا سٹاپ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی کرونری آرٹری میں کوئی بلاکیج ہو تو اسے فوراً ریزالو کیا جاتا ہے۔ اسے ریزالو کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک ہارٹ بائی پاس سرجری ہے۔ اس سرجری کو ہم اوپن ہارٹ سرجری بھی کہتے ہیں اور اسے صرف کارڈیک سرجنز ہی پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس سرجری کے دوران سرجنز پیشنٹ کی چیسٹ کو اوپن کرتے ہیں اور ہارٹ کے اس حصے کو تلاش کرتے ہیں جس کی ورکنگ میں مسئلہ آ رہا ہو۔ اس دنیا میں کی جانے والی سب سے پہلی ہارٹ بائی پاس سرجری 2 مئی 1960 میں کی گئی۔ یہ سرجری یونائٹڈ اسٹیٹس کے البرٹ آئن اسٹائن کالج آف میڈیسن برانکس میونسپل ہاسپٹل میں کی گئی اور اسے پرفارم کرنے والے سرجنز رابرٹ ایچ گوئٹس اور مائیکل روہمن تھے۔ بائی پاس سرجری کے دوران باڈی کی کسی بھی پارٹ سے آرٹری یا وین کٹ کی جاتی ہے اور اسے بلاکڈ کرونری آرٹری کی جگہ پلیس کر دیا جاتا ہے۔ آرٹری یا وین پلیس کرنے کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہارٹ کی مسلز کو آکسیجن رچ بلڈ سپلائی ہو رہا ہو۔ بعض اوقات سرجنز ایک ہی آپریشن کے دوران ایک سے زیادہ کرونری آرٹری کو ریپلیس کرتے ہیں اور ان کی جگہ فنکشنل آرٹریز کو گرافٹ کر دیتے ہیں۔ سرجنز کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کی مسلز کو آکسیجن رچ بلڈ سپلائی ہوتا رہے۔ بائی پاس آپریشن کے بعد پیشنٹ کو جنرل اینستھیسیا دی جاتی ہے۔ جنرل اینستھیسیا ایک ڈرگ ہے جسے انٹراوینسلی پیشنٹ کی باڈی میں انسرٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈرگ کی وجہ سے پیشنٹ کی باڈی انکانشیس کنڈیشن میں رہتی ہے اور اسے پین کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کے ماؤتھ میں بریتھنگ ٹیوب بھی انسرٹ کر دی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ سانس لیتا رہتا ہے۔ پیشنٹ کے یورینری بلیڈر میں سرجنز کیتھیٹر ڈال دیتے ہیں اور یورین کی ایکسکریشن کیتھیٹر کے تھرو ہوتی ہے۔ کیتھیٹر ایک ٹیوب کو کہتے ہیں جو عام طور پر یورینری بلیڈر میں انسرٹ کی جاتی ہے تاکہ یورین کی ایکسکریشن اس ٹیوب کے تھرو ہو سکے۔ کرونری آرٹری بائی پاس سرجری کا پروسیس عام طور پر سرجنز 3 سے 6 گھنٹوں میں مکمل کرتے ہیں۔ اس پروسیس کے دوران سرجنز پیشنٹ کی بریسٹ بون کے اوپر پریزنٹ سکن میں ایک کٹ لگاتے ہیں۔ کٹ لگانے کے بعد سرجنز رب کیج کو کھولتے ہیں تاکہ ہارٹ کو آپریٹ کر سکے۔ بائی پاس سرجری کے دوران سرجنز سرکولیٹری سسٹم کو ہارٹ لنگ مشین کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہارٹ لنگ مشین ٹیمپریری طور پر ہماری باڈی میں ہارٹ اور لنگز کے فنکشن کو پرفارم کرتی ہے۔ اس مشین کی وجہ سے ہارٹ کا فنکشن کچھ دیر کے لیے سٹاپ ہو جاتا ہے اور سرجنز آرٹریز یا وینز کا گرافٹ بلاکڈ کرونری آرٹری کی جگہ پلیس کر دیتے ہیں۔ گرافٹ کے طور پر جو آرٹریز یوز کی جاتی ہیں ان میں چیسٹ میں پریزنٹ تھروسک آرٹری اور لیگ میں پریزنٹ سوینس وین شامل ہیں۔ سرجنز ان گرافٹ آرٹریز یا وینز کو بلاکڈ کرونری آرٹری کی جگہ سیو کر دیتے ہیں۔ گرافٹ آرٹری کو سیکورلی پلیس کرنے کے بعد سرجنز ہارٹ کو الیکٹریکل سگنل پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ہارٹ بیٹ کو ریسٹور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سرجنز ہارٹ کے ساتھ آرٹیفیشل پیس میکر بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہارٹ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی نارمل طریقے سے پرفارم ہو سکے۔ آپریشن کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ہارٹ لنگ مشین اور آرٹیفیشل پیس میکر کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ سرجنز رب کیج کو کلوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی اسکن میں لگائے گئے کٹ کو بھی سیو کر دیتے ہیں۔ سرجری کے فوراً بعد پیشنٹ کو انٹینسیو کیئر یونٹ یعنی کہ ICU میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ سرجری کے بعد کچھ ویکس تک ہارٹ کی ایکٹیویٹی کو پراپرلی مانیٹر کیا جاتا ہے تاکہ اگر کسی بھی قسم کا ڈیفالٹ ہے تو اسے فوراً سے ہی ڈیٹیکٹ کر دیا جائے۔ جب پیشنٹ اپنے طور پر سانس لینے کے قابل ہو جائے تو اس کے ماؤتھ سے بریتھنگ ٹیوب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور بریتھنگ ٹیوب کی جگہ آکسیجن ماسک لگا دیا جاتا ہے۔ کیتھیٹر جسے آپریشن سے پہلے یورینری بلیڈر میں لگایا گیا تھا اسے بھی آپریشن کے 3 سے 4 دن بعد نکال دیا جاتا ہے۔ اب ہم کچھ ایسی کمپلیکیشنز کو ڈسکس کریں گے جو اوپن ہارٹ سرجری کو سکسیسفل ہونے سے روکتی ہیں۔ ڈاکٹرز اگر ان میں سے کسی بھی کمپلیکیشنز کو ڈائگنوز کر لیں تو وہ پیشنٹ کی اوپن ہارٹ سرجری کو کرسپونڈ کر دیتے ہیں۔ ان کمپلیکیشنز میں ڈائبٹیز، امفائزیما اور کڈنی ڈیزیزز شامل ہیں۔ ڈائبٹیز کو عام زبان میں شوگر کی بیماری کہتے ہیں جبکہ امفائزیما ایک لنگ ڈیزیز ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد پیشنٹ کو جن چیزوں کا رسک ہوتا ہے ان میں بلیڈنگ، بلڈ کلوٹ، چیسٹ پین، انفیکشن، ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئر وغیرہ شامل ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری سے پہلے جن ٹیسٹ کو کیا جاتا ہے ان میں بلڈ ٹیسٹ، چیسٹ ایکس رے، الیکٹروکارڈیوگراف اور اینجیوگرام وغیرہ شامل ہیں۔ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد پیشنٹ کو جو میڈیسنز پرسکرائب کی جاتی ہیں ان میں ایسپرین، بیٹا بلاکرز، نائٹریٹس اور ACE انہیبیٹر وغیرہ شامل ہیں۔ ایسپرین ڈرگ بلڈ کلوٹنگ کو پریونٹ کرتی ہے، بیٹا بلاکرز بلڈ پریشر کو لو کرتی ہیں، نائٹریٹس عام طور پر چیسٹ پین کو ختم کرتی ہیں اور ACE انہیبیٹر بلڈ ویسل کو نیرو کرتی ہے۔ اوپن ہارٹ سرجری کے آفٹر سائیڈ ایفیکٹس میں شارٹنس آف بریتھ، چیسٹ ٹائٹنس اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ شامل ہیں۔